ہمارے مولوی لوگ بھی کوشش کرتے کہ انگلش پڑھا دو، انگلش کے پتہ نہیں وہ ٹیوشن سینٹر قائم کرو، سمجھے۔ انگریزی جب ہمیں نہیں آئے گی، انگریزی تو دین کی ہم ترجمانی کیسے کریں گے، دین لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے انگریزی۔ آپ نے دیکھا پٹھان نے پشتو میں دین سمجھائے، امریکہ کو نہیں سمجھائے۔ آپ نے دیکھا کہ کالی پگڑیوں والوں نے انہوں نے پشتو میں سمجھایا، ٹرمپ کو نہیں سمجھا۔ ٹرمپ نے خنزیر نے کبھی اپنے باپ سے بھی 20 منٹ بات نہیں کی ہوگی، 10 منٹ اس طرح کھل کر کے بات نہیں کی ہوگی، خندہ پیشانی۔ ابھی اخباروں میں پرسوں ترسوں آ گیا کہ جی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ 35 منٹ خوشگوار موڈ میں گفتگو کی۔ استاپا پلار استاپا مور دغا دغا۔ اب آ گیا نا۔ آپ نے دیکھا کہ پٹھان نے اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا، پشتو میں اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا۔ اس کے بعد کس پر تمہارا ایمان ہوگا؟ پاکستان والوں کو بتا دو، یہ جو بے دین کے جو دشمن ہیں، علماء اور تبلیغ کے جو دشمن ہیں، ان سے کہو کہ اس کے بعد تمہارا کون سا ابا دنیا میں رہ گیا؟ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی ملا نے۔ پاک فوج زندہ باد۔ روس کو تو نے شکست نہیں دی، ملا نے شکست دی۔ امریکہ کو، نیٹو کو کسی فوج نے، چاہے پاک فوج ہو یا سعودی فوج ہو یا دبئی والے ہو یا قطر والے ہو یا مسقط والے ہو یا ایران والے، کوئی تاریخ میں نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کو خاک میں ملانے والا اور ان کو ذلیل کرنے والا کوئی اب کا پاک فوج نہیں ہے۔ وہ یہی ملا ہے، سب کو زندہ باد۔ وہ یہی ملا ہے، یہی ملا ہے، یہی دو جماعت، یہ دو طاقتیں تھیں، یہ دو طاقتیں تھیں۔ ملا نے شکست نہیں تھی، ملا نے شکست نہیں دی۔ ملا حامل قرآن ہے، یہ سب قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ سب ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں، ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کر یقین کہ ٹینک آ رہے ہیں، اور ادھر سے کالی پگڑی اور پتھر اٹھا کر ایسی دیکھ کر آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ اللہ کا بندہ، ادھر سے ٹینک اور توپ وہ لا رہے ہیں اور ادھر سے یہ پتھر اٹھا کر آ جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ اپنا جو ہے نا کناہٹ رگڑ کر کے بھاگا، یہاں سے زمین میں رگڑ کر کے، ناک اپنا رگڑ کر۔ اس کے بعد امریکہ زندہ باد، اس کے بعد روس زندہ باد۔ اگر کوئی کہے گا خدا اس کو سمجھائے، ہم لوگ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ خدا اس کو سمجھائے، ہم لوگ نہیں سمجھاتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہے۔ مسلمان متفق ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اللہ آپ کو ترقی دے دے۔ کوئی مولوی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ پیسہ نہ کماؤ، پراپرٹی جمع نہ کرو، جائیداد جمع نہ کر دو، اپنے حلال کمائی نہ کرو۔ کوئی ملا آپ کو نہیں کہے گا کہ سارے کے سارے مولوی بن جاؤ، نہیں۔ اتنا تو ضروری ہے کہ کم از کم اپنے خالق کو پہچاننے والے ہم بن جائیں، اپنے رب کو تو پہچاننے والے بن جائیں، حلال و حرام کو ناظرہ اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ۔ بچے ہمارے پٹھانوں کے اور بلوچوں کے ایسی انگریزی بولتے ہیں لگتا ہے کہ ان کی ماں انگریز ہے۔ پٹھان ایسی انگریزی بولتے ہیں اور بلوچ ایسے انگریزی بولتے ہیں، باقی ہمارے وزیر اعظم کا حال یہی ہے، خاتم النبیین۔ آپ بھی دیکھیں، آپ کے قانون دان پاکستان کا بغیرت دنیا کا اعتزاز حسن، اس کو اناتوں نہ یاد نہیں۔ آپ کے رحمان ملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو احد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا غلط شو، بیا واپس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو احد ولم یکن له کفوا احد، غلط شو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ، قل هو احد۔ اور یہاں 30-40 آپ کے ناظم میر پر خاص کراچی کے صحافی گئے، کوئی ناظم ہے، کوئی چیئرمین ہے بلدیاتی، اور کوئی ناظم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا۔ انہوں نے پوچھا جنازے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہتے 4 رکعت جنازے، کوئی کہتے 6 رکعت۔ آپ کو دعا کنوت، اڑے تو کہ دعا کنوت یاد ہے آپ کو؟ دعا کنوت یاد ہے؟ کہتے ہاں یاد ہے۔ پو تو بدھائیو، سناؤ۔ سندھی صحافیوں سے پوچھتے تو بدھاؤ، سناؤ۔
سناؤ کیسے دعا کنوت؟ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے تو وے تو کہ دعا کنوت یاد ہے؟ آپ کو دعا کنوت یاد ہے؟ کہتے ہاں یاد. ارے بدائے چھائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن. ارے تو وے تو بڑھا پوڑو وہ بوڑھا تجھے یاد ہے دعا کنوت؟ تو سنا دعا کنوت. کہتے ہاں مجھے یاد ہے. کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. خدا کی قسم 40 میں سے ایک کو بھی ناظم اور چیئرمین بنے کیوں کر بات، جب ہو سب کار الٹے ہم الٹے بات الٹی یار الٹا الو کے پٹے، ایک کو بھی دعائے قنوت یاد نہیں. ان کو میرے باپ نے منتخب کیا، آپ ہی تو منتخب کرتے، آپ ہی تو منتخب کر کے اس قسم کے ہیرو اور اس قسم کے بدبختوں کو آپ ہی لاتے، اپنے کندھوں پہ چڑھاتے، اس کے بعد سب فریاد کرتے، اس کے بعد سارے 5 سال تک پھر روتے رہو، 5 سال تک پھر روتے رہو. ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا مدارس کے پیچھے. جو سر میں درد ہے تو سر کو مالش کرے، سر میں درد ہے ادھر تیل لگا کر اس کو مالش کرو. بعض لوگ سر کے مالش نہیں، وہ تیل لگا کر کے کناٹ کو مالش کرتے. جب درد ہے سر میں تو سر کو مالش کرو، تم ادھر کیا مالش کرتے ہو؟ لوگوں کو روٹی نہیں، اسپتال نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، کچھ نہیں. پریشان ہے لوگ. دینا ہے تو روٹی دے دے، نوکری دے دے، ملازمت دے دے، وہ نہیں دیتا. جو بھی آتا ہے کہتے ہیں مولوی کی اصلاح کریں گے، مدرسے کی اصلاح کریں گے. چپ سے ملا سڑے، مولوی خاموش ہو جاؤ، مولوی کو ٹھیک کریں گے. مولوی کو تیرا باپ ٹھیک کرے گا، چرسی کا بچہ؟ تو مولوی تو اپنے کام سے کام رکھ. سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آتا. جو کام کرنے کے نالائق قسم کے لوگ، بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. اللہ اچھا چندہ لوگ دیں، حساب لے لیں گے مولوی سے، حساب لے. تو پیسہ دے پھر حساب لے. ہمارے ہاں بلوچوں میں ایک آدمی لکڑی توڑ رہا، کس کر کے لکڑی کو مارتا کلاڑا، دوسرا ادھر یہ ادھر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر یہ ادھر مارتا ہے، وہ کہتے ہیں. تو کہتے بھائی لکڑی تو میں توڑ رہا ہوں، تجھے کیا خارش ہو رہی ہے؟ تو ہی کر رہا ہے. پیسے جو مسلمان دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک فریض اپنا، تو تجھے کیا خارش ہو رہی؟ تو دے پھر ہم سے حساب لے. سبحان اللہ. دین دشمن، علماء دشمن، حیا کے دشمن، شرم کے دشمن، قرآن کے دشمن اور نبی کے سنتوں کے دشمن. اس لیے مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا آپ سارے مولوی بن جاؤ، میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تبلیغ میں نکل جاؤ. اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. کم از کم میرے گھر میں 10-12 افراد کی آبادی ہے، 1-2 بچے میرے صبح کو ہمارے گھر میں سے کوئی یاسین شریف کی تو تلاوت کرے، کوئی سورہ تبارک الذی کی عشاء کو تلاوت کرے، مغرب کے بعد اور سورہ واقعہ کو کوئی ایک تو تلاوت کرے. گھر میں میرا قرآن وہ بالکل بند ہے. قرآن کو میں نے رکھا، ادھر سے ٹیلی ویژن ننگی تصویریں بھی چلتی ہیں، ادھر وہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے یا اس کو نکال یا مجھے نکال. یہاں گانے بھی چلتے ہیں، اس بے حیائی کو نکال یا مجھے حیادار کو نکال، میں تو حیا والا اللہ کا کلام ہوں. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، چاہے ملا کی بات آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ. ادھر رہنا کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ناظر قرآن تو پڑھا دو. علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، تبلیغیوں کے ساتھ آپ کا تعلق، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق. یہ مولوی نے آپ کی ترقی کو روکا بھی نہیں ہے، آپ کے ملک کے ترقی کو نہیں روکا ہے ان بے حیائیوں نے. میرے نبی نے فرمایا ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکم. جس قوم کے اندر بے حیائی ہو وہاں ہلاکت اور تباہی آ جاتی ہے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.